السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں اور خیریت سے؟ جی الحمد للہ، ہو گیا کھانا وغیرہ؟ ہاں الحمد للہ، اللہ کا احسان ہے، ابھی ہو گیا جسٹ۔ ہاں میری آواز آ رہی ہے صاحب؟ آ رہی آواز۔ ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ ویڈیو سنا آپ نے تقویۃ الایمان کے تعلق سے جو میں نے بنایا تھا؟ ہاں 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 تو اسی کی جو ہے ایک اور کتاب ہے صراط مستقیم، یعنی اسماعیل دہلوی کی۔ ہاں اسماعیل دہلوی، ہاں ہاں دیوبندی کے صدر۔ ہاں دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کے اکابر یہی ہے۔ دراصل اچھا کیسا ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندی یہ پہلے ایک ہی جماعت تھی۔ اچھا اچھا۔ جب یہ اسماعیل دہلوی مر گیا نا، تب جو ہے ان میں بंٹوارا ہوا، ایک اہل حدیث بن گیا اور ایک دیوبندی بن گیا۔ اچھا اچھا۔ یہ دونوں کے نزدیک معتبر عالم ہے، اور اس کی کتابوں میں ثابت بھی ہے کتابوں سے کہ یہ رفع دین بھی کرتا تھا، اہل حدیث بھی رفع دین کرتے، اور یہ نام کے لیے حنفی بھی تھا۔ تو یہ دونوں کے لیے معتبر عالم ہے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے صراط مستقیم، اس پر جو میرے پاس اسکین ہے اس میں صفحہ نمبر ہے 168۔ اچھا تو اس میں جو ہے، اس میں جو لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے، جی، اس سے جو مسئلہ نکل کے آیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نماز میں جو خیال آنا، یہ گدھے اور بیل کے خیال لانے سے بھی برا ہے، بدتر ہے۔ ہاں دراصل یہ کتاب پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف آپ کو ہی نہیں یہ بات بتانا اور سمجھانا، بلکہ آپ کے ذریعے سے جو ہے نا، جو بھولے بھالے دیوبندی جو کہ بن گئے ہیں، یعنی کہ جیسے اپنے گاؤں میں کیسا جماعتی لوگ آتے، دیوبندی لوگ آتے، چلو نماز ہم تم کو نماز سکھائیں گے، ہے نا، سبق لے کے چلے جاتے ہیں ان کو۔ ہاں تو یہ خاص جو ہے ہم ان کے لیے شکار ہو چکے ہیں، ہم شکار ہو چکے ہیں۔ تم کو بھی لے کے گئے تھے کیا؟ ہم کو بھی لے کے گئے تھے، ہم بھی اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ اب اللہ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے، سرکاروں کی دعا ہے، اللہ والوں کی نوبت میں الحمدللہ۔ دراصل کیا ہے، اگر آپ ایسے لوگوں کو ڈائریکٹ کتاب دکھائیں گے نا، ہاں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے بھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا، جیسے جیسے میرے کو معلومات ہونے لگی، جیسے آپ کے یوٹیوب کے ذریعے سے وغیرہ معلومات ہونے لگی، ایک ایک چیز سامنے آنے لگی کہ ان کی کتابوں میں ایسے خفیہ انداز کے لکھے ہوئے لفظ ہے جس سے ایمان تو بچنا ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلی بات اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی خفیہ باتیں بھی ہیں، تو میرے تو ہوش اڑ گئے، بولے اپنی کس جماعت کے پیچھے تھے۔ تو ابھی مان لو کہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، کوئی دیوبندی ہے، مطلب ان کی جماعت میں چلا گیا بھولے سے، نماز کا شوقین ہے، نماز سیکھنے کی غرض سے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو ہے، میں نے جو ابھی کتاب آپ کو پڑھ کے بتانے والا ہوں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے، آپ اس کے پاس لے کے جائیں گے، اس کو بتائیں گے تو وہ انکار کر دے گا، بولا میرا تو ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے، ایسا بتائے گا، بولے گا، اور نہ ہی میں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، جن کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں، انہوں نے کبھی ایسا کہا، وہ ایسا بتائے گا آپ کو، وہ مانے گا نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جواب کیا ہے، انشاءاللہ میں جو ہے پوری بات ختم ہونے کے بعد جو ہے میں اس کا جواب آخر میں دوں گا۔ اور وہ ایک سوال کرتے ہیں جماعت والے کہ ہم ایسا کبھی نہیں بولتے جماعت میں کہ ہم اللہ والوں کو مطلب جانا نہیں چاہیے درگاہ کو، حالانکہ وہ بولتے، لیکن کیا بولتے کہ ہم درگاہ کی طرف جانے نہیں دیں گے، ہم ایسا کبھی بات کرتے ہیں، جانا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے، بڑے کہ وہ چومنا ہوتا ہے اور اس سے سجدہ مانتے ہیں۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی منع فرمایا ہے، چومنے کو بھی منع فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ جی چومنا، طواف کرنا، ان چیزوں کو سخت منع فرمایا اعلیٰ حضرت نے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جو مطلب ہم ابھی بتائیں گے آپ کو، تو وہ کہیں گے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ نماز میں جو ہے نبی کا خیال آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ گدھے اور بیل کا خیال آ جائے، ہے نا۔ تو وہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہے میں آخر میں جواب دوں گا اس کا۔ تو فی الحال میں کتاب پڑھتا ہوں وہ، ٹھیک ہے۔ جی
یہ صراط مستقیم صفحہ نمبر 168. ٹھیک ہے جی میں لکھا ہے اسماعیل دہلوی کے نیچے، جنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مضامین حق کا خیال بہتر ہے. اللہ یعنی کہ جنا کا وسوسہ نماز میں آنے سے اپنی بیوی کا، یعنی ہم مستری جو کرتے ہیں بیوی کے ساتھ، وہ آنا بہتر ہے. ٹھیک ہے پھر آگے لکھتا ہے کہ اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے شیخ جیسے استاد پیر اسی جیسے، یعنی شیخ استاد پیر یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف ہوا وہ جناب رسالت معاب ہی ہو یا اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے. اب آپ نے سمجھا تو میں پھر سے پڑھتا ہوں. جینا کرتے ہوئے اگر وہ خیال آنا بہتر ہے، لیکن کسی بزرگ یا پیر یا ولی کا خیال دماغ میں نہیں آنا چاہیے. اس سے بہتر ہے. اور شیخ جیسے استاد، شیخ جیسے استاد، شیخ جیسے استاد پیر یا اسی جیسے، پیر یا اسی جیسے بزرگوں کی طرف ہوا وہ جناب رسالت. رسالت جناب رسالت میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماب ہی ہو یہاں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنی بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے. ہاں تو یہاں پر جو ہے اکثر دیوبندی اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں گستاخی کیا ہے. بہت بڑی گستاخی ہے. ہاں تو یہ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تصدیق عدیل کی اسے دی گئی ہے. اور بات ایسی ہو گئی، یہ تو بات ایسی ہو گئی سمیر بھائی جیسے کہ کریلے کے ساتھ میں شہد مکس کر کے دینا. ہاں تو یہ ان کے نزدیک جو ہے یہ گستاخی نہیں ہے. تو میں آگے بتاؤں گا اس تعلق سے کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے، اور یہ ہرگز یہ بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نہیں بالکل نہیں مانیں گے. ہاں یہ گستاخی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تعظیم ایسی ہے جیسے بڑے بھائی کی کرنا ہے. تقویۃ الایمان ایسی کرنی ہے جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں. ہاں تو اب آگے کیا لکھتے ہیں وہ سنیں. تو اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں سمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کا خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تو تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. اور غیر کی تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملغوب ہو تو یہ چیز شرک کی طرف لے جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز میں صرف جو ہے اللہ کی تعظیم ہوگی. اگر تم نے کسی شیخ پیر یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعظیم کی خیال آنے پر تو یہ شرک ہو جائے گا. ہاں اور یہ بڑی گاڑی اردو میں لکھا گیا ہے. ہاں پھر یہ اس کو بولتے ہیں نا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا یا اس کو خدا سمجھنا. ہاں تو اپنا کیسا ہے انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. تو یہ ہو گئی اس کی مکمل کتاب. ٹھیک ہے جی. اب دیکھو ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے خلفائے راشدین. ہاں وہ کتاب میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. یہ بھی انہی کی کتاب ہے کیا؟ ہاں نہیں دیوبندیوں کی کتاب ہے یہ. ہاں یہ جو کتاب لکھی گئی نا ابھی جو میں نے پڑھا ہے نا، پھر اس کا خلاصہ جو ہے اس کتاب میں کیا گیا ہے. اچھا اچھا. کیونکہ دیوبندی جو ہے مانتے نہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. جی جی. ہاں تو یہ گستاخی کیا ہے میں بتاتا ہوں. یہ خلفائے راشدین یہ کتاب ہے ان کی. ہاں میں پڑھتا ہوں اس کو. اس میں لکھا ہے اسماعیل دہلوی جو ہے نا، جس
یہ کتاب لکھی تھی جو بھی میں نے پڑھا، اس کا اس نے خلاصہ کیا ہے کہ اس نے ایسا کہا ہے تو کیوں کہا ہے. ہاں تو حضرت شاہ اسماعیل لعنت اللہ علیہ، اس نے رحمت اللہ علیہ لکھا ہے. ہاں میں تو تقویت الایمان یا لکھا ہے کہ اگر نماز میں، اس میں تقویت الایمان لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صراط مستقیم کی عبارت ہے. لکھا ہے کہ اگر نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اگر گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہے. جو عبارت کا مفہوم ہے یہ لوگ اعتراض کی شکل میں بناتے ہیں، وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس میں کیا لکھا ہے، اس نے یہ سمجھنے کے لیے یہ انہوں نے کیوں لکھا ہے، یعنی وہ سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ ہاں کیوں لکھا ہے، ایک بات اور سمجھے تاکہ یہ سوال سمجھ میں آ جائے. جناب آپ نماز پڑھتے ہیں، مطلب یہ پورا جو ہے اس میں لکھا ہے کہ لکڑی کو سامنے رکھیں گے تو نماز ہو جائے گی، اور کسی آدمی کو سامنے کھڑے کریں گے تو دیکھنے والے کو یوں لگے گا کہ تم آدمی کو سجدہ کر رہے ہو، اس لیے تمہاری نماز نہیں ہوگی. پورا جو ہے اس میں 2 پیج نمبر اس کا کتنا ہے، یہ پیج نمبر 226 سے آخر سے شروع کیا ہے، پیج نمبر 227 پورا بھر دیا ہے اس نے. یہی بات گول 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 گھما کر یہ لکھا ہے. اور آخر کی جو 3 لائن ہے اس کی، یہ بہت ہی خطرناک ہے. آخر کی یہ 3 لائن ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں. دل میں گدھے کا خیال آ جائے تو اس لیے نماز ہوگی کہ گدھے میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں. سمجھ رہے؟ دل میں گدھے کا خیال آ جائے اس لیے نماز ہوگی. سمجھ رہے؟ گدھے کا خیال آ گیا تو نماز ہوگی کہ گدھے میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں. معبود یعنی خدا، ٹھیک ہے، صلاحیت نہیں. پھر آگے لکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانے سے نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں معبود بننے کی صلاحیت ہے. دیکھو یہ مولوی جو ہے وہ خود ہی بول رہا ہے. ہاں یہ جو ہے اسماعیل دہلوی کو جو ہے بچانے نکلا تھا جہنم سے، لیکن اسماعیل دہلوی نے جہنم سے اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا، اس کو بھی جہنم میں لے کے چلا گیا. کیونکہ اس نے صرف جو ہے یہاں کوئی حوالہ بھی نہیں دیا ہے، صرف اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا ہے اس نے. صحیح. ہاں اور اتنی بڑی غلطی کر دیا اس نے. پہلی بات تو دیکھو ہے جو اپن کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ہے نا، ہاں لا الہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ کے سوا. تو اس نے سیدھا کلمے کا انکار کر دیا. جب تک تم یہ اقرار نہیں کر لو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، تب تک تم اسلام میں آ ہی نہیں سکتے. پھر اسلام میں آنے کے بعد اگر تم یہ مان رہے ہو کہ نبی میں جو ہے معبود بننے کی صلاحیت ہے تو تم نے کلمے کا انکار کر دیا. صحیح ہے، اسلام سے خارج ہو گئے تم. صحیح، بالکل صحیح ہے، صحیح ایک دم. ہاں کیونکہ معبود اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا، صلاحیت بھی نہیں ہو سکتی. تو اس میں یہ جو ہے اسماعیل دہلوی کو بچانے گیا تھا اپنے عقل کے گھوڑے لے کے، یہ خود بھی چلا گیا جہنم میں. خود کی پیر پہ خود ہی کلاڑی مارنی. ہاں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب کوئی دیوبندی یہ نہیں بول سکتا کہ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہے صراط مستقیم میں کہ نبی کا خیال نماز میں آنے سے نماز نہیں ہوتی، گدھے کا آنے سے نماز ہو جاتی ہے. یہ تمہارے ہی مولوی نے جو ہے خلاصہ کر دیا کہ کیوں نہیں ہوتی. ابھی تمہارا عقیدہ ہے الحمدللہ، ہمارا ایسا گندا عقیدہ نہیں ہے. اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
آئیے صحابہ کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. پہلے تو میں التحیات کی ایک حدیث شریف میں آپ کو سناؤں گا پڑھ کر. التحیات جو اپن تشدد پڑھتے ہیں ہاں اس کے تعلق سے حدیث مبارک ہے, میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیہ جبریل و میکائیل السلام اور السلام علیہ فلا و فلا. سمجھ رہے؟ جی. جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیہ جبریل و میکائیل السلام علیہ فلا و فلا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے پاس فرمایا اللہ تعالی خود سلام ہے, پاس جب تم میں سے کوئی اللہ تعالی کے لیے ہی اور تمام بدنی عبادتی اور تمام مالی عبادتی اللہ تعالی کے لیے ہے, اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی رحمت اور برکت ہو. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی, یعنی التحیات کا ترجمہ ہے پورا یہ, اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو اور ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. اوپر جو ہے نا اے فلاح و فلاح, اس سے مراد ہے اللہ کے نیک بندے. اب یعنی اس کا ترجمہ تھا, ٹھیک ہے. تشدد کے الفاظ, اور تشدد کے الفاظ یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہے نا. جی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یہ کہہ لو گے تو اس آسمان اور زمین میں اللہ کے ہر نیک بندوں پر یہ رحمت پہنچ جائے گی, اور یہ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یعنی تشدد کے جو لفظ ہے ماقبل میں بیان ہوئے اس کو پڑھنے کے بعد یہ الفاظ کہیں اشہد ان الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ حدیث نمبر ہے 831, ٹھیک ہے. جی. اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد میں سلام بھیجا جا رہا ہے, صرف نبی پر ہی نہیں بلکہ اے فلاح و فلاح اللہ کے نیک بندوں پر بھی. جی. ہاں, تو اب یہاں جو ہم سلام بھیج رہے ہیں تو دیوبندیوں کا سوال ہے جیسا کہ تمہارے اکابرین میں لکھا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آنے سے نماز نہیں ہوگی. پھر تم جب التحیات پڑھتے ہو, سن رہے ہو؟ ہاں سن رہا ہوں. جب تم التحیات پڑھتے ہو, تشدد پڑھتے ہو, تو تم جب نبی پر فلاح و فلاح یعنی نیک بزرگوں پر سلام بھیجتے ہو تم کیا تعظیم کے ساتھ بھیجتے ہو یا پھر حقیق جان کر بھیجتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہے نا؟ اگر تعظیم کے ساتھ بھیجتے ہو تو خود تمہارے ہی علماء کی نزدیک یہ چیز شرک ہے. جی. نے شرک کر دیا.
اور اگر تم نے حقیر سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو کفر ہے جی تم نہ تمہارے سے نہ نگلتے بنے گا نہ اگلتے بنے گا. جی تو یہ دیوبندی جو ہے اپنے اکابرین کی اگر بات مانے تو بھی پھنستے ہیں، نہ مانے تو بھی پھنستے ہیں. جی جی ہاں تو آئیے میں ایک اور حدیث شریف آپ کو سنا دیتا ہوں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا. صحابہ کرام جو ہے وہ کیا کہتے تھے. ٹھیک ہے، جی یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 684. جی تو اس کا بعد بات شیخنا 20 میں سے پڑتا ہے اس کو، بخاری کی کیونکہ حدیث سے اگر پیش کریں گے تو اسے تو کیا بولتے ہیں، اہل حدیث سے بھی کچھ شکوا نہیں ہوگا. ہاں ہاں اہل حدیث سے بھی کچھ شکوا نہیں ہوگا نا. ہاں وہ بخاری کرتے ہیں، بخاری حدیث میں ہے کیا، بخاری میں دکھا ہے، بخاری میں ہے کیا. کبھی بھی بات کرتے تو بخاری میں ہے کیا پوچھتے ہیں. یہ تو صاف واضح ہو جا رہا ہے کہ بخاری حدیث سے ہی ثابت کر کے دکھا رہے. الطیات جو ہے، الطیات کیا چیز ہے، کیا جی ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. ٹھیک ہے. جی جی اب یہ حدیث لیجیے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ایک امام نماز پڑھا رہا تھا، پھر وہ امام آ گیا جو اصل امام تھا، پھر وہ امام جی پیچھے ہٹے یا نہ ہٹے نماز پوری ہو جائے گی. پھر امام بخاری یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ روایت ہے حضرت صحیح بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی امریو بن اوف کی طرف ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے گئے. پاس نماز کا وقت آ گیا. پھر مؤذن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، یعنی ان سے پوچھا گیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تو میں نماز کی اقامت پڑھوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ اس وقت نماز پڑھنے میں مشغول تھے. اب یہاں سے دھیان دو، ٹھیک ہے. حدیث اصل جو ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے. جی پھر نبی کا خیال نماز میں آنے سے، معاذ اللہ رب العالمین، گدے کا خیال آنے سے نماز ہوتی ہے اور نبی کا خیال آنے سے نماز نہیں ہوتی، جو دیوبند عقیدہ ہے. اب یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آئے، حتیٰ کہ پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے. یعنی کہ صفوں سے گزرتے ہوئے آ کر پہلی صف ہوتی ہے وہاں آ کر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور باقی سب جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے تالیاں بجائی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ادھر ادھر لفات، یعنی کہ انہوں نے دھیان نہیں دیا، نہیں تھی. ٹھیک ہے، ان کا دھیان ادھر نہیں تھا. جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائی تو انہوں نے توجہ کی. پاس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا. سمجھ رہے ہیں؟ نماز کی حالت میں کس کو دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ. ہاں تو دیکھ لیا تو ان کے اشارہ کیا وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اشارے سے کہا کہ آپ کھڑے رہو، یعنی آپ امامت کر رہے ہو، آپ پڑھاتے رہو.
تو پڑھاتے پڑھاتے جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے اجازت دے دی نماز پڑھنے کی. ٹھیک ہے. تو حدیث کا انہوں نے نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دیا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور ہاتھ کا ایک روپن کو پڑھتا ہوں جگہ ٹھہرے رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دے دیا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے حتیٰ کہ سب برابر کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم کو اپنی جگہ برقرار رہنے سے کس چیز نے منع کیا؟ اب یہاں سنو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں. جب میں نے تمہیں نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجیے نماز میں کس کی تعظیم ہو رہی ہے یہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرما رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا نام لے کر کہہ رہے کہ اتنی ہمت ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ خود نماز پڑھائیں. صحابہ کا عمل کیا ثابت ہو رہا ہے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے. اور یہ دو بندے کا عقیدہ کیا ہے کہ معاذ اللہ نبی کا خیال نماز میں آنے سے تو ہمیں صحابہ کے طریقے پہ چلنا ہے یا دیوبندی ہوگی؟ نہیں بے شک صحابہ کے طریقے پہ ہی چلنا ہے. الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد یہ حدیث جو ہے آگے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ہمیں نماز پڑھائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو بہت زیادہ تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا. جس شخص کی نماز میں کوئی امر پیش آ جائے وہ سبحان اللہ کہے. جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف لفاف کیا جائے گا. تالیاں بجانا صرف عورتوں کے لیے ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گناہ فرما دیا صحابہ کو کہ تالیاں نہ بجایا کریں, یہ عورتوں کی یہ ہے. اور سبحان اللہ کرو تاکہ جو ہے امام صاحب کو پتہ چل جائے, لقمہ مل جائے. ہاں تالیاں بجانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. یہاں پر جو ہے شرک جو ہے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ اگر یہ شرک ہوتا کہ نماز میں نبی کی تعظیم کرنے سے شرک ہوتا تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے تالیاں بجانے کو منع فرما رہے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی واضح کر دیتے کہ تم نے نماز کی حالت میں ایسا کیوں کیا, میری تعظیم کیوں کی. یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے یہ. یعنی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے نماز یہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا بھائی. صحیح ہے. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اگر نبی کی تعظیم کر لیا اس نے تو نماز کی حالت میں وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس پر سے جو ہے جب تک توبہ نہیں کرے گا, پھر سے کلمہ نہیں پڑے گا, پھر سے نماز فرض نہیں ہوگی. چھوٹی موٹی بات تو تھی نہیں کہ چل بھائی بھول سے ہو گیا, غلطی سے ہو گیا, ایسا تو ہے نہیں. شرک ہے, شرک تو شرک ہے. تو نبی کو جو ہے یہ بات تو واضح کر دینا چاہیے تھی, جیسے تالیوں کی نہیں واضح کر دی کہ تالیاں جو ہے عورتوں کی علامت ہے. یہ بات بھی واضح کر دینی چاہیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں کیا. چلو ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں کیا. اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام جو ہے وضو کا پانی کو جو ہے نیچے تک نہیں گرنے دیتے.
جی جی بے شک، چہرے پر سبحان کر اللہ، لیتے تھے اپنے. یہ محبت ہے بے ہاں شک، صحیح ہے نا. تو جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے ایسی ایک آیت نازل فرما دینی چاہیے تھا کہ دیکھ لیجئے صحابہ، آپ یہ جو فی الحال تو آپ وضو کر رہے ہیں اور نبی بھی وضو کر رہے ہیں، آپ ان کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ ان کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے. جی 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 بے یہاں شک، تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپ مسجد میں جائیں گے میرے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تب اس وقت تعظیم مت کرنا، ورنہ یہ شرک ہو جائے جی گا. جی 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 بے کیونکہ شک، یہ سبحان چھوٹی اللہ، موٹی بات تو ہے ہی نہیں. جی جی حق ہے بے شک، نماز پڑھتے پڑھتے ہی دار اسلام کے قریب ہو جائے گا بھائی. بے شک بے شک، صحیح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی صاف ستھری آیت پیش کر دینی چاہیے تھی جی 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 تاکہ ہم کھڑے کھڑے مشرک تو نہ ہو جائیں. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے نا. بے شک. تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان اور کا اللہ سے عقیدہ بہتر جاننے والا کوئی ہے نہیں. بے شک اس کی مدد سبحان اللہ، معلوم ہو بڑی رہا ہے. پیاری بات کی ہے، سچ میں سمجھنے والے کی سمجھ میں آئے گی بات یہ. ہاں یہ ان بھائیوں کے لیے ہے یہ گفتگو جو ان کے دھوکے جی میں ہے. جی جی میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. جی تو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث تھی. ٹھیک ہے. جی میں نے ایک اور حدیث نکالی ہے، بہت پیاری حدیث ہے. نہیں، جو پچھلی حدیث بھی ہے نا اس کو ریپیٹ کرو، بہت اس ہاں کا مزہ ہی الگ ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ وضو کیا، جب اللہ کے نبی وضو کیا کرتے تو صحابہ ہاتھوں پہ لے کے ملتے تھے. ہاں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جو بلغم ہوتا ہے نا بلغم، جی 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 خکار کے سوکھتے جی. وہ بھی اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے صحابہ کرام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن نبی کی تعظیم صحابہ سے سیکھی ہے، وہاں بھی نہیں سیکھی. بے شک بے شک، صحیح ہے. ہے کہ نہیں. جی جی حق ہے. ایک حدیث اور میں آپ کو پڑھ سناتا ہوں، جب آپ اس کو سنیں گے شاید آپ پہلی بار سنیں گے شاید وہ حدیث. جی 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 بے شک، سنائیے، ماشاء اللہ، بہت بہت مزہ آ رہا ہے سچ میں. ہاں تو یہ بھی جو ہے تو ایمان تازہ ہو رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ حدیث میں جب بھی سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو الحمد للہ جی ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث میرے سامنے ہو رہی ہے. مطلب جی آپ جی حدیث جی سنیں جی تو ایک منٹ میں تھوڑا خود مطالعہ کر لوں کون سی حدیث ہے. جی ہاں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیماری کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. جی جی وہ پیر کا دن تھا جب لوگ نماز میں سب باندھے کھڑے ہوئے تھے. جی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ ہٹایا اور جی کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ کا چہرہ مبارک گویا مشہاب کا ورق تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. جی سبحان اللہ. ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے میں ہی نہ مشغول ہو جائے اور نماز توڑ دے. جی 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 ابھی سمجھے اپنی. جی جی سمجھ گئے. جی دیکھیے یہ پیر صحابہ کی نظر پڑ گئی کہ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں ہاں دیکھ رہے اور ہیں ان کے یہ. دل میں خیال آیا کہ ہاں کہیں. اور یہ جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیر کا دن تھا اور اسی دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. یعنی انتقال یعنی دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ ان کا آخری ٹائم تھا کہ جب صحابہ کرام کو وہ دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. اسی جی دن جو ہے آپ کا انتقال ہوا. تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے. اب آگے میں سناتا ہوں آپ کو، پھر سے سناتا ہوں جی کہ بیماری کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے. پیر کا دن تھا جب لوگ نماز میں سب باندھے کھڑے ہوئے تھے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ ہٹایا اور ہماری طرف دیکھ رہے تھے. آپ کا چہرہ مبارک گویا مشہاب کا ورق تھا
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں ہی نہ مشغول ہو جائے اور نماز توڑ دے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کے سب کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. وہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے لیے آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے. حضرت ابو بکر سمجھے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ کیا نماز پوری کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی. سبحان اللہ. اب دیکھو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ان کو نبی کا معاملہ ایسا لگ رہا ہے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہے. صحابہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں, اور صحابہ وہاں سے یہ سوچ رہے کہیں ایسا نہ ہو ہماری نماز, ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز ہم مشغول ہو جائیں گے اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی رہ جائے. ہاں, اور ہماری نماز ٹوٹ نہ جائے. ہے نا. سبحان اللہ, کتنی پیاری حدیث. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. میں آپ کی بات سن رہا تھا, رات کا ٹائم ہے, لائٹ آف ہے گھر میں اور آنکھیں بند ہے میری. ایسا تصور میں چلا گیا ماشاء اللہ وہ کیا انداز رہیں گے نبی کا کہ پردہ ہٹا کے اپنی امت کو اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے اور مسکرا رہے ہیں. تو اس سے ایک علم ملتا ہے کہ نبی کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے نماز سے, اور وہ دیکھ کے مسکرا رہے تو وہ بات ہی کچھ اور ہوگی. صحابہ کرام کی جو کیفیت ہوگی وہ تو صحابہ کرام ہی بتا سکتے ہیں. بے شک بے شک, کیسے دل کو تھامے ہوگے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنی پیاری حدیث کی. سچ میں بہت 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 بہترین حدیث ہے, بہت بہترین حدیث ہے ماشاء اللہ. دل خوش کر دیا آپ نے سچ میں. یہاں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ مطلب یہ آپ کی وفات اسی دن ہوئی, پیر کے دن. یہ اب اس کا ایک یہ ہے, اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے دین مکمل ہو گیا ہے. جی بے شک, سمجھ رہے ہیں. کیونکہ نماز کی حالت میں بھی صحابہ کا خیال اللہ کے نبی کا آیا. نماز کے اندر بھی, اور ان کا بھی خیال آیا کہ نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے اشارے سے کہا کہ نماز کو مکمل کرو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے تو نماز خراب نہیں, ایسا ہوتا تو نماز سن رہی تھی, واپس نماز دورہ دیتے ہو. بے شک بے شک, دین مکمل ہاں, دوہرائی بھی نہیں گئی نماز اور مکمل ہو گئی. تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا یہ بری بات نہیں ہے. بے شک, یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ سنت ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہابڑوں سے میں کیا بولوں, جہالت ہے, یہ جہالت آج پورا مکمل سمجھ آئے گی. سب سے بڑی جہالت ہے. ایک قرآن کی آیت تھی جس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. میں نکال لوں گا. ہاں, ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے, کریمہ ہے, جس کی تفسیر خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ٹھیک ہے. جی جی. ہاں, آیت کون سی ہے؟ ہاں, سورہ انعام آیت نمبر 24. اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں میں. اے ایمان والو, اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ, حاضر ہو. سورہ آل عمران, سورہ انفال آیت نمبر 24. اس آیت کریمہ کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ٹھیک ہے. جی جی. تو اس کے تعلق سے حضرت ایک حدیث ہے, حضرت ابو سعید بن المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. میں نے جواب نہ دیا. پھر میں خدمت میں حاضر ہو کر
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. جی اب اس آیت کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سمجھ رہے یہ بالکل بالکل جی. اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو. جی تو یہاں اس آیت کی تفسیر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو. جی جی اور رسول نے اگر تمہیں بلایا ہے تو تم چھوڑ کر آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے دل میں چلنے والی بات ہے. سبحان اللہ. بے شک اس آیت کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی. بے شک بے شک صحیح. تو یہ ساری باتیں ہیں اور جو وہ بیچارے جو میں آپ سے کہا تھا نا کہ میں آخر میں جواب دوں گا. جی جی. تو اب یہ قرآن کی آیتیں اور حدیث کریمہ جو میں نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی وہ سب بخاری کی حدیث ہے. جی جی. تو وہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ اب مان لو کہ میں نے آپ کو اسکرین پہ بھیج دیا ٹھیک ہے آپ نے جو ہے کسی کو دکھایا کہ بھائی تمہارے جو علماء ہیں بڑے بڑے دیکھو ان کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے قرآن حدیث کے عقیدے کے خلاف ہے. جی تو وہ بولے گا بھائی میں نے تو ایسا کبھی سنا نہیں میں نے ایسا کبھی دیکھا نہیں اور نہ ہی میں جن کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں انہوں نے کبھی ایسا بولا. جی جی. تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ چیز ہے کہ بھائی دیکھ جو تم جو ہے جماعت کے تابع ہو جماعت تمہارے تابع نہیں ہے. جی بے شک. اگر تم کوئی غلطی کرتے ہو تو پھر تمہارے پر بوال آئے گا اس کا. لیکن اگر تمہاری جماعت غلطی کرے گی تو تمہارے محلے والے بولیں گے یہ بھی اسی جماعت کا ہے. صحیح بے شک ہے نا. جی تم جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو انہوں نے کچھ نہیں کہا ہو کیونکہ یہ کھل کے بیان نہیں کرتے اپنا عقیدہ. اگر بیان کر دیں گے تو لوگ ان کو دوڑا کے ماریں گے. جی ہاں کیا بے شک. ہاں یہ بیان نہیں کرتے لیکن یہ اپنے علماء کو جن کو یہ اپنے بڑے بزرگ مانتے ہیں ان کو حق پر مانتے ہیں بے شک صحیح سمجھتے ہیں. بے شک. ہاں تو پھر انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ بوال سب پر آئے گا پوری جماعت پر آئے گا تم پر بھی آئے گا. لیکن تم کچھ کرو گے تو تمہاری جماعت پر نہیں آئے گا کیونکہ تمہاری جماعت کے تابع ہو تمہاری جماعت تمہارے تابع نہیں ہے. مثال کے طور پر میں دنیاوی معاملات کے حساب سے سمجھا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جیسے کہ IPL ہوتا ہے انڈین پریمیئر لیگ. ٹھیک ہے 8 ٹیم کھیلتی ہے. 4 باہر ہوتی ہے 4 سیمی فائنل میں جاتی ہے. ہے نا. اب 4 ٹیم کو جو ہے ممبئی دلی کلکتہ بنگلور ٹھیک ہے. اب میں ان کو 4 نام دوں گا سنی شیعہ اہل حدیث دیوبندی. سنی اور شیعہ میں میچ ہو رہی سیمی فائنل دیوبندی اہل حدیث میں میچ ہو رہی سیمی فائنل. سنی نے شیعہ کو ہرا کر فائنل میں چلا گیا. اب وہ فائنل میں انتظار کر رہا ہے کہ دیوبندی اور اہل حدیث میں جو جیتے گا اس کے ساتھ میں فائنل کھیلوں گا. اب غلطی سے دیوبندی ہار گئی. اب دیوبندی کا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اہل حدیث کی ٹیم جو ہے سیمی فائنل کھیلے گی سنی کے ساتھ. اب دیوبندی کی ٹیم بھی باہر ہو گئی. اب اس میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا بھائی میں بہت اچھی فیلڈنگ کرتا تھا میں تو بہت اچھی بیٹنگ کرتا تھا میں تو آل راؤنڈر تھا میں سب کچھ کرتا تھا. معاملہ دماغ میں سمجھ آ رہا ہے. جی سبحان اللہ. مجھے اور بھی کھیلنے کا ہے مجھے نا فائنل کھیلنے کا ہے. تو وہاں سے جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ بولیں گے بھائی ایسا نہیں ہوتا تیری ٹیم ہار گئی ہے اب تو نہیں کھیل سکتا فائنل کسی بھی صورت میں. بولے گا نہیں بھائی میں تو بہت اچھا کھلاڑی ہوں میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں. وہ لوگ بولیں گے ٹھیک ہے تیری غلطی نہیں تھی لیکن تیرا کوچ گھوس خور تھا تیرا بولنگ کوچ گھوس خور تھا تیرا کیپٹن تیرا وائس کیپٹن یہ سب گھوس خور تھے جنہوں نے گھوسے لی تھی زبردستی ہار گئے کی وجہ سے تو بھی باہر ہو گیا. نہیں بھائی میں مانوں گا ہی نہیں اتنا اچھا کھلاڑی ہوں میں فائنل کھیلوں گا. تو کل میدان محشر میں بھی یہی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو 70 ہوگی اور جو باقی جو جہنم میں جائیں گے وہ الگ ہے، جو 70 ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ بے شک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صرف ایک ہی جائے گا، یعنی فائنل ایک ہی جیتے گا. جی ہاں ٹرافی ایک ہی کو ملے گی. بے شک ایک ہی کو ملے گی، ایک ہی کو ملے گی، فائنل ایک ہی جیتے گا. صحیح ہے. تمہاری ٹیم جو ہے، تم جس ٹیم کے ممبر ہو تم بھی وہاں پر کھڑے رہو گے میدان محشر میں. تم لاکھ بتو گے میں نمازیں پڑھا، میں روزے رکھا، میں نے ماں باپ کی خدمت کی. تمہاری ایک نہیں چلے گی. تم جس ٹیم میں ہو تمہارا نام اسی ٹیم میں آئے گا. تم دیوبندیوں کی ٹیم میں ہو، دیوبندی ایک فرقہ ہے. کل الحمدللہ ان کے جو رعایتی جو عبارتیں ہیں یہ سب کچھ وہاں نکالی جائیں گی تو تم پکڑے جاؤ گے. تم بھی تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، تمہیں بھی باہر کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ جو جنہوں نے لکھا ہے یہ اس کا بوال اس کے سر ہے، ایسا نہیں ہے. تم ان کی ٹیم میں ہو تو یہ بوال تمہارے سر پہ بھی آنا ہے. تمہارا اس سے چھٹکارا نہیں ہے. تو ابھی ہی وقت ہے حق جماعت کو تلاش کرو. حق جماعت کو تلاش کرو، صحیح جماعت کو تلاش کرو اور اس کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن کیا ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو ڈائیورٹ ہو گئے، جو اپنے اس میں تھے وہ اہل حدیث میں چلے گئے. اور جب اپن نماز کی دعوت دیتے چلو بھائی نماز کا ٹائم آئی، جمعہ کی آج کی بات ہے، ہمارے دوست کے دوست ہے وہ پہلے اپنی نماز میں مسجد میں نماز پڑھتے تھے. تو ہم بولے چل نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا بولتا ہے وہ اتنا ایسا جملہ بول کے گیا، اتنی تکلیف ہوئی. تو وہ کیا بولتا ہے کہ اہل حدیث میں جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. تو ہم بولے دوست سب لوگ جا رہے تھے، بولے چل نماز پڑھو. تو کیا بولتا ہے نہیں وہاں زیادہ ثواب ہے، ایسے بول کے چلے گئے. کیا بولے اہل حدیث تھا وہ، اہل حدیث بن گیا ہے. وہ دیوبندی تھا پہلے. ہم نے سنی اس کو مطلب سنی کے مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، سب چل رہا تھا الحمدللہ، چلتے تھے اچھے سے. پھر تو اس کے دوستوں کی سنگت میں کچھ تو ہو گیا وہ اور ڈائیورٹ ہو گیا، وہ اہل حدیث بن گیا. یہاں کیا ہے نا ایک مسئلہ میں اور بیان کر دوں، جیسے کہ ہمارے علماء ہمارے سر کے تاج ہے. ہاں تو نہیں اس کے دماغ میں یہ ذہنیت کیسے پیدا کی ہوگی، اہل حدیث کی ہو یا کوئی کیا پتا نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس نے ایسا جملہ بول کے گیا کہ ارے بولے ادھر نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے، بولے اہل حدیث میں مسجد میں پڑھو نماز بہت زیادہ ثواب ہے. وہ جانے دو، ان کا دماغ ڈائیورٹ ہو چکا ہے. وہ ہاں دیکھو اہل حدیث ایسے ہے نا کہ وہ وقت آنے پر اپنے علماء کی کتابوں کو بولتے ہیں میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. جی ہاں وہ نہیں مانتے، کسی کی بھی نہیں مانتے. جی جی بے شک اس کو اتنا سمجھا لیکن وہ سمجھا نہیں. وہ بولتے نا سر پھٹا تو ناریل پھوٹا، ایسا ایسا وہ نہیں سمجھتے وہ لوگ، نہیں سمجھتے، جاہل ہو جاتے ایک دم پوری طرح سے، مطلب گمراہ ہو جاتے. ایسا لگتا ہے کہ مانو اللہ نے ان کے دل کو پھیر دیا ہے. ہاں تو یہ الحمدللہ بات کافی لمبی چوڑی ہو گئی، انشاءاللہ پھر کبھی. تو جی جی تو آپ دیکھیے اپنے آس پاس کے لوگوں کو جی جی انشاءاللہ ضرور. بہت بہت شکریہ ایمان کے لیے، تازگی پیدا کرنے کے لیے اور روشنی ڈالنے کے لیے. غیر عالم ہوں لیکن اگر کچھ حدیث پڑھنے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ یا کچھ ایسا پڑھنے میں بہت اچھے سے جی توبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کبھی کسی مسئلے پر بات کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ